الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے بجائے خاص طور پر تمہارے لیے ہی ہے تو پھر اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور جو اعمال پہلے کر چکے ہیں وہ ان کی وجہ سے موت کی خواہش ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے ضمن میں حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کا ایک گروہ بہت دعوے سے کہتا تھا کہ آخرت کی ساری نعمتیں، سارے اعزاز صرف اور صرف انہی کے لیے ہی ہیں، کوئی دوسرا طبقہ ان انعامات کا حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جلد ان مقامات کو حاصل کرو، مگر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ ہے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کی حالت کا اچھی طرح علم ہے۔ ان کا یہی دعویٰ قرآن مقدس نے دوسری جگہ پر اس طرح فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ ہم دین حق پر ہیں ہمیں نجات ضرور ملے گی، اگر کوئی گناہ گار ہوا تو چند دن سزا کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اس کے بیٹے ہیں اور دوست ہیں۔ ان کے دعویٰ کی تردید اس طرح فرمائی گئی کہ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر وہ ایسی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد یا تو مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی یا ڈر گئے کہ اگر خواہش کر لی اور موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ خواہش نہ زبانی کی نہ دل سے کی۔ ان کا اس اعلان کے جواب میں خاموش رہنا اسلام کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی زندہ نہ رہتا۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو موت کی خواہش کر کے اپنی برتری ثابت کر سکتے تھے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ اس واقعہ سے قرآن مقدس کی صداقت واضح ثابت ہو رہی ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا
کہ مسلمان سچے ہیں تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اسلام نے مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کو منع فرمایا اور اللہ کی ملاقات اور جنت کے لیے جائز فرمایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع فرما۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد اس طرح ملتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔